بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، گزشتہ جمعرات کو کرناٹک کے سفر کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا. اس سے پہلے کے ہفتے میں ہم نے کشف الشبہات میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک عبارت، جس میں بات پوری ہو سکے، اس کی تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس کا درس پڑھا تھا. آج شیخ محمد زید بن محمد بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی اسی عبارت کی تفسیر پڑھیں گے، جو شاید 2 ہفتوں میں جائے. پہلی بات جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس عبارت میں کہی تھی، جسے ہم نے پچھلے درس میں جانا تھا، کہ جب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کفار، جاہل کفار بھی لا الہ الا اللہ اور اس سے متعلقہ بعض امور کا جو پچھلے دروس میں ذکر ہوا، اس کا معنی اچھی طرح سے جانتے تھے. اور پھر شیخ نے یہ کہا، تب انتہائی تعجب کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے ناآشنا اور ناواقف ہیں. یہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو بڑے ماہر عالم بنتے ہیں، ماہر بنتے ہیں، کتابیں تصنیف کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر وہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی روزی نہیں دیتا، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں ہے، کوئی اور تدبیر کائنات نہیں کرتا. یہ لا الہ الا اللہ کی شرح میں معنی میں کہتے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے ہی نہیں. یہ بالکل صحیح ہے، اللہ رب ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہی زندگی موت دیتا ہے، نظام چلاتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے کائنات کے. لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کوئی معبود برحق اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہے. عبودیت اور بندگی کے معاملات کو صرف اللہ پر منحصر کرنا اس کلمہ شہادت کے معنی میں شامل ہے. چنانچہ یہ جو 2 باتیں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہی تھی، اور آگے پھر اور بھی کئی باتیں کہی، اور اخیر میں یہ کہا کہ جب ہم یہ بات جان جاتے ہیں تو ہمیں 2 فائدہ ملتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں خوشی ملتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید اور صحیح ایمان ملا. یہ ہونا بھی چاہیے کہ دنیا کی اتنی بڑی تعداد، یہاں تک کہ بہت سارے وہ مدعیان علم و معرفت جو بڑے اونچے مقام پر جانے جاتے ہیں، وہ بھی کلمہ شہادت اور اسلام کی سب سے اصل الاصول اور بنیاد سے ناواقف ہیں. تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کلمے کا معنی اور مفہوم کو جانیں اور اس کے تقاضے کو سمجھ کر اسے اختیار کریں. اس سے زیادہ خوش قسمتی اور خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ ایک بات. دوسرے، اسی کے ساتھ بہت بڑا، جب ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوگی جو بیان کی گئی ہیں، تو ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوگا، بہت بڑا ڈر، کہ یہ توحید ہے جو تمام رسولوں کا دین ہے. اس دین کے علاوہ اللہ کسی بندے سے کوئی اور دین قبول کرے گا ہی نہیں، اور اس کی ضد شرک ہے. اگر شرک اکبر پر انسان مر گیا توبہ کیے بغیر، تو وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکلے گا، اور اس کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ شرک بندہ لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھ کر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جس سے توحید کی مخالفت اور لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو وہ شرک میں پڑ جاتا ہے. تو اس سے ڈر پیدا ہوگا. میں نے اشارہ کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر بار بار ہم دہراتے ہیں، جن کا ذکر کرتے ہیں، توحید کے امام الموحدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی ملت کی پیروی کیجیے. وہ دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. میں نے کہا تھا کہ غور کیجئے، ہم میں سے کوئی شخص جو بہت کمزور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان و توحید کے مقابلے میں ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم اور آپ، ہم سے اگر کوئی سوال کرے کہ کیا بتوں کو پوجو گے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کم از کم عام حالات میں تو کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور یہی کہے گا کہ جان چلی جائے، بت پرستی نہیں کریں گے. سیدنا ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، مطلب اس سے ڈر رہے ہیں کہ میں شرک میں پڑ جاؤں.
تو انسان کو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ شرک ہے۔ شیخ محمد عبدالوہاب نے یہی بات اپنی عبارت میں کہی، یہ آگے آئے گی۔ پہلی بات کہ کفار، جاہل کفار بھی اسے جانتے تھے، اور تعجب کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان اور ماہرین بھی اس سے ناواقف ہیں۔ اس کی شرح شیخ زید بن علی نے کرتے ہوئے بیان کیا کہ عرب کے لوگ، یعنی جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو بڑی اچھی طریقے سے جانا تھا۔ اس پر قرآن اور متعدد احادیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کس بات کا تھا؟ پیدا کرنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ مانتے تھے، قرآن خود کہہ رہا ہے، لیکن جھگڑا کس بات کا تھا؟ ابو طالب نے یہی کلمہ نہیں پڑھا، اسی کلمے کو پڑھنے کے لیے ابو جہل نے اور اس کے ساتھی نے ابو طالب سے یہ کہا کہ کیا تم یہ کلمہ، اس کلمے کا اقرار کر کے اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کتنی صاف دلیل ہے اس بات کی کہ ابو جہل لا الہ الا اللہ کا معنی یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ اسے قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوسرے دین کو، شرک کو، دوسروں کی عبادت کو رد کر رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ کلمہ کہا تو باپ دادا کے دین سے پھر جائیں گے، یہ ابو جہل بھی سمجھ رہا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے دین کو، شریعت کے طریقے کو اور دوسروں کے بتائے ہوئے معاملات کو شریعت کی طرح قبول کرتے ہیں۔ تو ابو جہل ان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ اس کو جانتے تھے، لیکن معنی کو جان کر بھی، سمجھ کر بھی، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی انہوں نے محض کفر اور عناد، تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اسے قبول نہیں کیا۔ کہ یہ کلمہ جس نفی اور اس بات پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ کے یہ دو رکن ہیں، نفی، لا الہ، کوئی معبود نہیں، انکار، سارے لوگوں کی، کائنات کی تمام لوگوں کی معبودیت کا انکار، الا اللہ، اللہ کی معبودیت کا اقرار، یہ اس بات ہے، پہلا حصہ نفی ہے۔ تو اس نفی اور اس بات کے معنی کو وہ سمجھتے تھے، لیکن تکبر اور عناد کی بنیاد پر اسے قبول نہیں کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ شیخ زید کی عبارت کا خلاصہ پیش کروں، اس لیے کہ کافی طویل بحث ہے اور وقت میں سمٹ جائے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ شیخ کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ کفار نے لا الہ الا اللہ کے کلمے میں جو نفی اور اس بات کا معنی تھا اسے تو قبول کیا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، لیکن اس کی انقیاد اور تسلیم کرنے سے، جو جس معنی پر وہ دلالت کر رہا ہے اسے ماننے سے انکار کیا۔ کیوں؟ عناد، حسد، تعصب کی وجہ سے، کہ یہ چیز، یہ کلمہ اگر ہم کہتے ہیں تو جو ہمارے باپ دادا بت پرستی، اصنام اور اوثان کی پرستش کیا کرتے تھے، ہم گویا اس کو رد کر رہے ہیں، باپ دادا کا رد کر رہے ہیں، ان کے مخالف جا رہے ہیں۔ اس عصبیت کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دروس میں ہم نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں، شرطیں کیا ہیں، اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ لہٰذا ہر طالب علم، میں یہاں ایک جملہ پڑھاؤں، ہر طالب علم بلکہ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا علم اچھی طریقے سے حاصل کرے، اسے اچھی طریقے سے جانے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو، ارکان کو، اس کی شرائط اور تقاضوں کو، تاکہ وہ دیگر مسائل علم کی بنیاد اس صحیح اصل اور بنیاد پر قائم کر سکے، اور لا الہ الا اللہ کے ارکان اور اس کے شروط کے ساتھ اس کی حفاظت کر سکے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ جو کلمے کا دوسرا، شہادتین کا دوسرا حصہ ہے، دوسری شہادت اور گواہی ہے، اس کو بھی سمجھے، اس کے ارکان و شروط اور معنی اور مفہوم کو، حقوق و تقاضے کو سمجھے۔ اسی طریقے سے وہکذا بقیۃ الاصول، اسی طریقے سے باقی جتنے بھی اصول ہیں یہ دین کے 3 مراتب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ وہ 3 مراتب کیا ہے؟ ایک مرتبہ اسلام، ایک مرتبہ ایمان، ایک مرتبہ احسان۔
پہلا درجہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا ہے، پھر اس سے آگے ایمان کا ہے، پھر اس کے آگے احسان کا ہے. اس کی تفصیلی بحث نہ کرتے ہوئے اختصار سے میں یہاں تذکرہ کروں کہ اسلام ظاہری طور پر ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، ایمان دل کے اندر جو باطنی چیزیں ہیں، اور احسان ان دونوں کو اعلیٰ درجے کا اور خوبصورت بنانا، صاف شفاف اور اونچے درجے کا بنانا. ان دونوں کو، یہ 3 درجات ایمان اسلام کے ہیں جو حدیث جبرائیل میں مذکور ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہر فریضہ اور ہر واجب، شریعت میں جتنے بھی فرائض اور واجبات بیان کیے گئے ہیں وہ سب ان 3 مراتب کے ضمن میں داخل ہیں. یعنی تمام فرائض اور واجبات پر اسلام لانا، یعنی ان کو تسلیم کرنا، سر جھکانا. تمام ارکان پر جو شریعت کے ہیں ان پر ایمان رکھنا، یعنی دل سے ماننا. اور ان دونوں مقامات کو جو منصوص علیہ ہیں، ان دونوں مقامات کو احسان کے ساتھ سنوارنا اور اعلیٰ درجہ دینا، جس کا تذکرہ، جس پہ نص پیش کی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے. بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل. آپ کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھے اور سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب واقع ہوگی اور قیامت کی علامتیں کیا ہیں. یہ جو سوالات ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث پورے دین کو سمیٹے ہوئے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عمر سے کہا تھا کہ یہ جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، جسے لوگوں نے پہچانا نہیں تھا صحابہ کرام نے، اور بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو باتیں پوچھی، بیان کی، وہ سب الدین میں شامل ہے. اور یہ 3 مراتب ہیں اسلام، ایمان اور احسان کے. آپ پڑھتے ہیں، یہاں میں تھوڑی سی ایک جملے میں وضاحت کر دوں کہ اسلام اور ایمان کا ذکر اکٹھا جب ہوتا ہے تو دونوں کے معنی میں فرق کرتے ہیں. اسلام ظاہری اور ایمان باطنی. اور جب دونوں کا اکیلے ذکر ہوتا ہے تو اسلام میں ایمان داخل ہوتا ہے، ایمان اگر الگ سے ذکر کیا جائے تو اس میں اسلام داخل ہوتا ہے. چنانچہ شیخ نے آگے بیان کیا کہ یہ چیزیں حدیث جبرائیل میں منصوص ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو اچھی طریقے سے، ایمانیات کو، اسلام کے ان درجات کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا لازم ہے بہت اچھی طریقے سے. اور جو بتایا کہ کفار مکہ بھی جانتے تھے. اسی لیے آگے جو شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا کہ تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اسلام کی دعوت تو کرتا ہے لیکن اس کلمے کی تفسیر کو اتنا بھی نہیں جانتا جسے جاہل کفار سمجھتے تھے، بلکہ یہ گمان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کو محض حروف اور الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کر دینا کافی ہے، دل سے اس کے معنی اور مطالب اور اس کے تقاضوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آگے شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا کہ ان میں جو حاذق ہے، ماہر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا، کوئی روزی نہیں دیتا، کوئی امر کی تدبیر نہیں کرتا. چنانچہ ایسے لوگوں میں، شیخ محمد عبد الوہاب کی عبارت میں ہے جو پیچھے گزری، کہ ایسے لوگوں میں کوئی، ایسے آدمی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے کہ جس سے کفار مکہ بھی زیادہ جانکار ہوں لا الہ الا اللہ کے کلمے کے بارے میں. اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے شیخ زید کہتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ کے تعجب کی وجہ، کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ یہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو لا الہ الا اللہ کی تفسیر نہیں سمجھتے، کافر، مکہ کے کافروں کی طرح بھی. تو کہہ رہے ہیں کہ تعجب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو مشاہدہ کیا، ہم اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو اہل صلاۃ، سیام اور حج ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کا انجام دیتے ہیں، اس کے علاوہ عبادت کی بہت ساری دوسری قسمیں انجام دیتے ہیں. آج دیکھیے نا مسلمانوں میں یہ ماحول بنا ہوا ہے، فضائل پر خوب زور دیا جاتا ہے، اور نبی نے، پیغمبر نے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جس چیز سے شروعات کی، جس پر سب سے زیادہ زور دیا، اور ان کی دعوت کی بنیاد، خلاصہ، ابتدا، انتہا جس چیز پر تھی، جو محور اور بنیاد تھی دعوت کی، اس کو فراموش کر دیا. لہذا ہمیں بہت سارے لوگ اپنے گرد رحم اور ترس آتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، لیکن غلط راستے پہ محنت کر رہے ہیں. نماز میں محنت کرے، بہت اچھی بات، کوئی غلط کام نہیں ہے، نماز بہت اچھی چیز ہے، بہت فضیلت ہے اس کی، توحید کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے بڑا فرض ہے، عبادت ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ نماز پہ پوری محنت صرف کر دے رہے ہیں اور توحید اور شرک نہیں جانتے اور اس میں کوتاہی ہو گئی تو آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. اسی پر تعجب کر رہے ہیں
کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اور دوسری عبادات کو بھرپور انجام دیتے ہیں، لیکن ان عبادات کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اپنے درمیان واسطے اور وسیلے اختیار کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو واسطے اور وسیلے ہیں یہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شفاعت طلب کریں گے، یہ سفارشی بنیں گے، ان کا وسیلہ لگا کر اور ان کو درمیان میں واسطہ بنا کر اپنی حاجتوں کو پورا کریں گے، اور ان حاجتوں میں جو کہ ان کے لیے جس سے ان کے لیے فائدے حاصل ہوں اور نقصانات کا دفع ہو، جلب منفعت اور دفع مضرت، یعنی ان کو وسیلہ بنا کر بزرگوں کو، شخصیات کو، اولیاء کو، مردوں کو ہم اللہ رب العالمین سے کا واسطہ بنائیں گے اور ان کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا کرائیں گے، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ حاصل ہو اور جو نقصان کی چیزیں ہیں اس سے بچ جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فہؤلاء الجہال، شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ زید، یہ جاہل لوگ جو کہ اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، ایسے جاہل لوگ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں لیکن واسطے اور وسیلے بنا رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ واسطے اور وسیلے ہمیں اللہ سے فائدے کی چیزیں دلائیں گے اور نقصان سے بچائیں گے، وہ خود طاقت رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ہو، یا یہ مانتے ہو کہ یہ دلا دیں گے، اللہ دینا نہیں چاہتا، یہ دلائیں گے، تب بھی شرک اکبر ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایسے جاہل لوگ، یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے ہیں جن سے ویسی ہی امید رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے، ویسی امید رکھتے ہیں کہ ان کو یہ مصلحت اور فائدے دلا دیں گے اور نقصانات سے بچا لیں گے۔ ومن فعل ذلک، شیخ نے کہا جو ایسا کرتا ہے، ہمارے وہ حضرات جو قبروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کے قبروں والوں سے امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ مشکل کشائی، حاجت روائی اور ہماری زندگی کے مسائل کے حل میں ہماری مدد کریں گے یا کروا دیں گے، دلا دیں گے، صاف سن لیں، کتنی بھی بحث کریں گھما پھرا کے الٹی سیدھی، قرآن حدیث کا یہ بالکل صاف درس ہے، کھلی تعلیم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا واضح خلاصہ اور کھلی تعلیم ہے۔ سیدنا ابراہیم کے واقعات پڑھیے، دیکھیے، جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ معاملات ہوتے ہیں، سیدنا ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، کتنی ان کے واقعات میں کتنے مقامات ہیں، بتوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تم ان کی عبادت کرتے ہو، غور کرو، کیا یہ مردوں کو طاقت ہے؟ پیدا کر سکتے ہیں کسی کو، فائدہ دے سکتے ہیں کسی کو اللہ نہ چاہے؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے قرآن میں ہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے ایسی اولاد دے جو صالحین میں سے۔ ایک موٹی سی بات ہمارے قبر پرست حضرات غور کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، امام ہیں، انی جاعلک للناس امام، قرآن میں جو ان کا مقام فضیلت بیان کی گئی ہے بالکل جگ ظاہر ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ کیا ان کے مقام کو کائنات کا کوئی ولی پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم تو انبیاء اور رسولوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر کم درجے کا کوئی نبی ہو، اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے کہ اگر کسی پیر فقیر کو، کوئی ولی کو، کوئی شخص نبی کے برابر یا ان سے افضل مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ غیر نبی کا درجہ نبی کے برابر، یہ صوفیوں کے یہاں بھرا پڑا ہے، وہ اونچا ان کا درجہ اونچا کر دیتے ہیں، یہ کفر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے کو کوئی کائنات کا کوئی ولی پیر جو ہے ان کے آس پاس نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت زکریا مانگ رہے ہیں اولاد اللہ سے، روزی مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن میں اور حدیث میں آپ کی دعائیں بھرپور پڑھی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ سے دعا مانگنا توحید کی بہت چیختی چلاتی کھلی دلیل ہے کہ وہ خود محتاج ہے اللہ کے۔ اگر ان کے پاس طاقت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات ہوتے، تو وہ اللہ سے کیوں مانگتے؟ خود لے لیتے۔ ایک چیز جو آپ کے پاس ہے، کیا وہ مانگتے ہیں آپ کسی سے؟ نہیں۔ تو جو چیز اختیار میں ہے وہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ اب اولاد مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب اولاد دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا تو آپ سے کم درجے کے، انبیاء سے کم درجے کے اولیاء اور صالحین کو یہ قوت قدرت حاصل ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے معاملات اور امور میں کسی کو شرکت نہیں دی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ آل عمران میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سورہ آل عمران میں جب آپ نے اہل بدر اہل احد کے لیے بد دعا کی تھی تو کیا قرآن کی آیت، بخاری کی حدیث ہے، نازل ہوئی، جو سورہ آل عمران کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے لیس لک من الامر شیء. یہ ایک ٹکڑا توحید کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ ہر بودے سے بودے عقل، موٹی سے موٹی عقل والا اگر غور کرے تو سمجھ میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ معاملے میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے. کس سے؟ سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، جن کو اللہ نے الکوثر سے نوازا، جن کو شاہد، مبشر، نور، سراج، جو بھی مقامات دیے سب واضح ہے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ کے معاملے میں کوئی حق نہیں ہے. آپ جو بددعا دے رہے ہیں کہ یہ کیف یفلح قوم سجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. کیوں؟ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، ان میں حضرت خالد بن ولید تھے، ابو سفیان تھے، اکرمہ تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے، صحابہ کے زمرے میں شامل ہوئے، اعلیٰ مقام حاصل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا، اس سے معلوم ہے علم غیب بھی نہیں تھا. اور آپ نے کہا کہ فلاں نہیں پا سکتے، آپ کو روک لگا دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کا معاملے میں اختیار. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے تو کائنات کی کون سی ہستی جو نبی سے اونچی ہے جن کو یہ اختیار ہوگا؟ اللہ کے معاملات میں اختیار ہوگا. اللہ نے کسے اختیار دیا ہے؟ پڑھیے قرآن. اب ان چیزوں کے بعد بھی اگر آپ ضد پر اڑے ہیں تو کفار مکہ کی طرح مانا جائے گا کہ آپ جانتے بوجھتے بھی ہٹ دھرمی، تکبر، تثبیت کی بنیاد پر حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، قرآن ماننا نہیں چاہتے، اللہ کی بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے، رسول کی تابع داری کرنا نہیں چاہتے. یہ بالکل صاف باتیں ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ واسطے وسیلے ہم کو نقصان اور نفع دلاتے اور بچاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. ومن فعل ذلك فليس مسلم، جو ایسا کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے. کہہ رہے ہیں نا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ یہ اہل حدیث غیر مقلد حضرات جو ہیں یہ جو آیتیں کفار کے لیے اس کو مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں. یہ اصول قرآن کی آیت نے بتا دیا. اب کیا آپ کو لکھ کے دیا ہے کہ یہ ابو لہب کے لیے ہے، ابو جہل کے لیے ہے؟ اگر ابو لہب اور ابو جہل والی حرکت کوئی دوسرا کرے گا تو اس کے لیے یہ آیت فٹ نہیں ہوگی. ایک مسلمان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو جو گستاخی رسول پرانے زمانے کے کافر مشرکین تھے ان پر جو دلیلیں منطبق ہوئی، کیا اس پر نہیں ہوگی کہ یہ مسلمان ہے؟ کون سی جہالت کی بات کرتے ہیں. تو کہا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، مسلمان نہیں ہے. اس کا اسلام شکل و صورت کا ہے، ظاہری تو ہے، حقیقی اسلام نہیں ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے. چنانچہ شیخ زید کہتے ہیں کہ مؤلف یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب اس بات پر ان لوگوں سے تعجب کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی عبادتیں ہیں اور خوب عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا جو ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے لوگ عبادات کے تعلق جوڑتے ہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب کسی سے وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو بندگی اور عبادت کے شکل میں اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. کتنی سیدھی صاف بات. اس کلمے کے بغیر آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. اب جب اللہ کے لیے جو امور تعبدی اور عبادات انجام دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک عمل اگر آپ کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ لا الہ الا اللہ کا رد کر رہے ہیں. تو کہا اس لیے کہ انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی انہوں نے جانا نہیں، جو کہ ان تمام چیزوں کی، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ اکیلے کے لیے سارے ظاہری باطنی عبادات کے امور کو ثابت کرتا ہے. اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ سے مانگنے کے لیے بغیر کسی سفارش اور سفارشی اور شفیع اور واسطے کے مانگنا کو مشروع قرار دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطے وسیلے اس طرح کے نہیں بنائے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. زندے سے دعا کی جا سکتی ہے. کوئی شخص ایسا، ابھی آگے اس کی وضاحت آئے گی، کہ زندہ جس پر طاقت رکھتا ہے اب اس سے وہ مانگ سکتے ہو، جس پر طاقت نہیں رکھتا وہ نہیں مانگ سکتے. زندہ اور مردہ جن کی طاقت نہیں رکھتے اس میں وسیلہ نہیں بنا سکتے، نہ ان سے مانگ سکتے ہو. آگے وَإِنَّمَا أَمْرُكَ مَا قَالَ، معاملہ تو یہاں یہ ہے، اللہ رب العالمین نے واسطوں کی ضرورت نہیں رکھی اپنے سے مانگنے کے لیے. قرآن کہتا ہے، ایک آیت پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے
میرے بارے میں سوال کرے آپ سے، سألک جب آپ سے پوچھے، عنی میرے بارے میں، ہاں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب تو جواب کیا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ وسیلہ کس کے پاس لگایا جاتا ہے؟ عقل لگاتے ہیں لوگ، ہاں، وہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، اس سے اوپر چڑھنے کے لیے اس سے بڑا وسیلہ، اس سے اوپر، اس سے فلاں کے لیے ہیلی کاپٹر، فلاں کے لیے جہاز، چاند پہ جانے کے لیے راکٹ، ہاں، مریخ وغیرہ کے لیے اب جو خلائی شٹل چلتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، چھت ہم سے دور ہے، چاند بہت دور ہے اس لیے راکٹ کا ذریعہ چاہیے، تو وہ دور ہے اس لیے ذریعہ چاہیے۔ بادشاہ ہم سے اور ہم بادشاہ سے دور ہے، اس لیے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلہ لگ سکتا ہے، وہ مخلوق ہے، وہ ہمارے یہاں سے نہیں سن پائے گا، وہ ہم کو پہچانتا نہیں ہے، اس لیے واسطے کی ضرورت ہے کہ وزیر صاحب، شہزادہ یا کسی قریبی درباری کو بولیں کہ بادشاہ کے پاس میری سفارش کرو، وہ کہے آپ کا، وہ درمیان والا جا کے کہے گا میں پہچانتا ہوں، آپ نہیں پہچانتے، اچھا آدمی ہے، ایماندار ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، پوری کر دیجیے۔ تو بادشاہ مجھے نہیں پہچانتا، واسطے کی ضرورت ہے، بادشاہ مجھ سے دور ہے اس لیے ضرورت ہے۔ اللہ تو کیا اللہ مجھے نہیں پہچانتا؟ کائنات کی کسی چیز کو نہیں پہچانتا؟ یہ ولی، پیر، ہاں، اصحاب قبور، زندہ یا مردہ، کوئی جن کو واسطہ بنایا جاتا ہے، کیا یہ اللہ کو وہ بات بتائیں گے جو اللہ کو نہیں معلوم ہے کائنات میں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا سورہ یونس میں، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض۔ اس سے پہلے آیت میں کہا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی پوجا پر پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع، اور کہتے کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہاں، اللہ نے اس کا رد یہ کتنا پیارا کیا، اللہ نے سوال کیا، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو آسمان اور زمین میں جو اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ دو معنی اس کا، ایک تو یہ کہ اللہ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ واسطے ہیں، تم بتا رہے ہو کہ یہ واسطے ہیں، وسیلے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جس کو واسطہ بنا رہے ہو وہ اللہ کو کوئی ایسی بات بتا دیں گے بندوں کے بارے میں جو اللہ کو نہیں پتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بادشاہ نہیں پہچانتا تو پہچانوانا پڑتا ہے۔ اب میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی دکھ ہے، میں مقروض ہوں، ہاں، بیمار ہوں، میرے گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے، تو کیا یہ واسطے اور وسیلے اللہ کو بتائیں گے؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہ بتانے سے معلوم پڑے گا۔ آپ عقل لگاتے ہو نا، عقلی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دماغ نہ لگاؤ، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں مت دو، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، ایک بات۔ اور یہاں جو آیت میں کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے، خود فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم کہو کہ میں قریب ہوں۔ اب مریخ، چاند، چھت ہم سے دور ہے تو یہاں واسطے کی ضرورت ہے، اللہ تو قریب ہے، شہر حق سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کہتا ہے، تو جو قریب ہے اس کے لیے واسطے کی ضرورت۔ جو قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، مجھ سے دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا۔ شاہ اسماعیل نے تقویۃ الایمان میں کیا پیاری بات کہی، ہاں، شرک کو کاٹنے اور توحید کو پھیلانے والے جس سے لوگ روکتے ہیں، شیخ محمد عبد الوہاب اور شاہ اسماعیل کی کتابوں سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں سوچئے کہ ایک بادشاہ کسی رعایا میں سے کسی آدمی کو آپ کو بلاتا ہے، بادشاہ ہم کو بلائے، آج بادشاہ نہیں وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ پکڑ لو، تو بادشاہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے بولو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ خود پوچھ رہا ہے کسی سے کہ کیا چاہیے بول، میں دے رہا ہوں۔ تو اب وہ رعایا والا عام آدمی یہ کہتا ہے نہیں بادشاہ سلامت، میں آپ سے ڈائریکٹ کیسے بولوں، میں تو بڑا گنہگار ہوں، یا ایسا ہوں، میں چھوٹا آدمی ہوں، میں آپ سے نہیں بولوں گا، اپنی ضرورت فلاں وزیر سے، فلاں پیر سے، فلاں سے، شہزادے سے، یا تمہارے آپ کے دربار میں جو آپ کا بڑا مقرب ہے اس سے میں بولوں گا، وہ آپ تک میری بات پہنچا دے گا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مانگ میرے سے، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ سے نہیں بولوں گا، کسی اور سے بولوں گا، وہ آپ تک پہنچائے گا۔ کیا عقل میں آتی ہے بات، سمجھ میں؟ وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ خوش ہو جائے گا کہ ناراض ہوگا؟ وہ تو بری طرح ناراض ہوگا۔ ابے میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بول کیا چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں، اور تو کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں بولے گا، کسی اور سے بولے گا، یہ میری بے عزتی کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ کی بات ہے، اللہ رب العالمین جہانوں کا مالک وہ کہہ رہا ہے اذا ادعونی، مجھ سے دعا مانگو میں دوں گا۔ آپ کہتے نہیں اللہ سے نہیں مانگیں گے، پیر صاحب سے کہیں گے، ہم گنہگار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مانگو، میں کہتا ہوں نہیں مانگو،
نہیں مانگوں گا، اس سے مانگوں گا اور وہ پہنچائے گا. تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، اللہ کی بات کا رد ہوا یا اللہ کے تقرب کا راستہ ہوا؟ سوچئے، عقل کا استعمال کیجئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، لہذا مجھ سے جو ہے میری بات کو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھیں. مجھ سے دعا مانگنی ہے تو میری باتوں کو مانیں، اطاعت و فرما برداری کریں اور ایمان رکھیں. دعا کی قبولیت کی دو شرطیں یہ یہاں بیان کی گئی. کبھی کبھی نافرمان بندوں کی، کبھی کبھی کافر بندوں کی بھی دعا اللہ کچھ مشیت و مصلحت کے تحت قبول کرتا ہے، وہ استثناء ہے. لیکن عام طور سے دعا کی قبولیت میں یہ چیزیں شامل ہے شرط میں. کہا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے میرا بندہ پوچھے تو بتاؤ میں قریب ہوں، اور جو بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں. یہاں قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا کہ پیر اور بڑے لوگوں کی، خانقاہ کے پیر صاحب کی اور شیخ کی صرف بات سنوں گا، مریدوں کی بات نہیں سنوں گا، چھوٹے لوگوں کی دعا نہیں سنوں گا، گنہگار لوگوں کی دعا نہیں سنوں گا، ان کی توبہ میرے پاس نہیں پہنچتی. یہ نہیں کہا اللہ نے. لہذا واسطے وسیلے اختیار، یہ واسطے اور وسیلے کا کھلا رد کر رہی ہے. ایسی کتنی دلیلیں قرآن و حدیث میں ہیں. چنانچہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد شیخ زید کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے لیے واسطوں کی، نہ ملائکہ کرام معزز فرشتوں کی، نہ رسول انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اس دنیا سے جا چکے، جن کی موت واقع ہو چکی، ان کے وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی فرشتوں اور رسولوں کے بعد ان سے کم درجے کے جو اولیاء صالحین بزرگان دین گزرے ہیں، ان سے شفاعت طلب کرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ ہم ان سے شفاعت طلب کریں کہ اللہ کے پاس ہم کو سفارش کر کے کچھ فائدے دلوا دیجیے اور نقصانات سے، عذاب سے، پریشانیوں سے بچا دیجیے اس دنیا کے اندر. کہہ رہے ہیں وَهَذَا مَا يَفْعَلُهُ. لیکن یہ چیز جو قرآن حدیث نے رد کی مشرکین مکہ کی، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس کو آج کے زمانے کے مشرکین اور آج کے زمانے کے بہت سارے مسلم ملکوں میں، اکثر و بیشتر مسلم ملکوں میں مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ یہی کام کر رہے ہیں. چنانچہ وہ قبروں اور مزارات کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ان سے وہاں قبر والوں سے جو ہے فریاد طلب کرتے ہیں، ان سے مناجات اور دعا کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں. تاکہ ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کریں. اور یہ ضرورت ان کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق یہ اصحاب قبور پوری کرتے ہیں. وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. کہہ رہے ہیں کہ یہی شرک اکبر ہے، عین شرک اکبر ہے جو کام کفار مکہ ان کے ساتھ کرتے تھے. اب کیا ہمارے بریلوی حضرات کہیں گے کہ بھائی دیکھو وہ تو بزرگان دین تھے اور وہ جن کو پوچھتے تھے، بھائی قوم نوح کے لوگ جن کی پوجا کرتے تھے ود سوا یغوث یعوق نصر، سب مسلمان اور نیک بندے تھے، اولیاء اور صالحین تھے. ان کو وسیلہ بنانے پہ اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا. قوم نوح نے ان سے جنگ کی، حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے دشمنی مول لے لی، ان کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے. کفار مکہ کا یہی معاملہ تھا. کئی لوگ ایسے تھے، لات، اور لات کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت نیک انسان تھے. ستو گھول کے حاجیوں کو حج اور عمرے کے وقت جو ہے پلاتے تھے، ضیافت کرتے تھے. تو نیک لوگوں کو، وہ تو نیک ہی تھے نا. کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جن لوگوں کا نام قرآن و حدیث میں لیا گیا ہے، اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہتا ہے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے یا بتوں کی پرستی، تو وہ مشرک ہوا. لیکن اگر کسی اور کو جن کا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جدید دور کے کچھ لوگوں کو معبود بنا کے ان کو پوچھتا ہے، تو وہ مشرک نہیں ہوں گے؟ کوئی بھی ہو. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھ کو حد سے بڑھاؤ گے، اللہ سے ملاؤ گے تو شرک ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درجے سے بڑھا کر اللہ سے ملانا اگر شرک اور کفر ہے، تو بزرگان دین بات کے جو ہے ان کو آپ حد سے بڑھا کے اللہ سے ملا رہے ہو، اللہ کی خصوصیات میں ان کو بھی شریک ٹھہرا رہے ہو، تو کیا بنے گا؟ تو شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ آج اکثر مسلم ملکوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. یہ وہی عین شرک اکبر ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے قتال اور جنگ کی، اور جس کی وجہ سے وہ بھی سبھی اولئک الکافرون، یہی جس کی وجہ سے یہ وہ کافر ہیں جن کے قالوا فی حق معبوداتہم، جنہوں نے اپنے معبودوں کے حق میں خود یہ کہا تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ،
یہ آج کے قبر پرست بزرگوں کا کہ قبروں کا طواف کرنے والے، وہاں حاجت مانگنے والے، نظر و نیاز کرنے والے، طواف کرنے والے جو قبروں پر کر رہے ہیں، یہی چیزیں اسی عقیدے کے ساتھ مکہ کے کفار اللہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے. اور وجہ کیا بتاتے تھے، اس کی دلیل کیا دیتے تھے قرآن کی زبان میں، کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے. کس سے قریب ہونا چاہتے تھے؟ اللہ سے. مطلب اصل میں کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو. پھر بتوں کو کیا مان رہے ہیں؟ واسطہ مان رہے ہیں. کتنی صاف تعلیم ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کتنی کھلی ہے، موجود ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ کفار مکہ گویا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، یہ شرح کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان بتوں کے پاس، مردوں کے پاس قدرت ہے، پیدا کرنے کی قدرت ہے، وہ موت دے سکتے ہیں، روزی دیتے ہیں. ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان کے اندر جن کو پوج رہے ہیں روزی دینے، پیدا کرنے، زندہ کرنے کی طاقت ہے، بلکہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی اور واسطہ بنے اللہ کے پاس ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. ہماری حاجتوں کو قضائے حاجات میں یہ اللہ کے پاس ہمارا واسطہ بن جائیں اور سفارشی بن جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین کو کی طرح ہم ان کو پیدا کرنے والا، روزی دینے والا مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا تو ایسا کہتا، اگر وہ لوگ کہتے تو ایسا کہنا ان کا اتنا کھلا جھوٹ رہتا کہ ان کا جھوٹ بالکل واضح ہو جاتا. کہ کیوں؟ کیونکہ واقعہ ہر عقل والا ان کا رد کر دیتا اور واقعات اس کی تردید کر دیتے. کہ بل من ادعا، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آج یہ کہے کہ وہ پیدا کرتا، میں یہ بت پیدا کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، تو کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے ایک کوئی چیز پیدا کر کے بتائیں سامنے، یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، اس کو روزی دے کے بتائیں، اس کی ضرورت پوری، یہ مردہ ہے ایک کو زندہ کر کے بتائیں. تو کفار مکہ نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اپنے بتوں کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے تھے. لیکن ہمارے ہاں جو جھوٹی واقعات اور حکایات بیان کی جاتی ہے نا، اولیاء اور صالحین کے بارے میں ایسے تصرفات کو منسوخ کر دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یا فلاں بزرگ نے فلاں کو کہا قم بإذن حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھو. یہ مردے کو بولا، ایک مرغی کو بولا کہ میرے حکم سے اٹھ جا، وہ کٹی ہوئی کھائی ہوئی تھی، اٹھ کے دوڑنے لگی. ایک قوال کی قبر پہ کہا تو قوال جو ہے قوالی گاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عقیدہ جو اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ، شیخ، کتب، ابدال کائنات کا نظام چلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تصرفات کرتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، کسی سے چھین سکتے ہیں، جب چاہے کرامت کا مظاہرہ کریں، کرامت کھیلیں. ایسے عقیدے رکھتا ہے جو شخص، وہ کفار مکہ سے آگے بڑھ گیا ہے بدعقیدگی میں. کفار مکہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ جس طرح اللہ روزی دیتا ہے، زندگی موت دیتا ہے، تدبیر کائنات کرتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، ایسی کوئی چیز بتوں میں نہیں ہے. یہ کفار مکہ مانتے تھے، قرآن کہتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، اور اگر ایسا کہتے تو اس کا رد ہو جاتا. کہا کہ فہم لم یقولوا ذلک، انہوں نے یہ بات نہیں کی، بلکہ وہ کہتے کیا تھے کہ اللہ هو الرزاق، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے. اور یہاں تو ہمارے یہاں لوگ اتنی جرأت کر گئے، ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں اسے اگر قبر پرستوں میں بیان کیا جائے یا سنا جائے تو ہو سکتا ہے مجھے گالیاں دے، میں انہیں مل جاؤں تو مجھے مارے ٹھوکے، ہو سکتا ہے. لیکن غور کریں کہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں اللہ کی اور تمام رسولوں کی، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حق جو مشرکین مکہ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں میں نہیں مانتے تھے، یہ مان رہے ہیں. اور جرأت یہاں تک بڑھ گئی کہ ان کا شاعر یہ کہتا ہے کہ جو کیا ہے اللہ کے، میں پہلا مصرع بھول رہا ہوں، اللہ کے پہلو میں یا پلو میں کیا ہے، وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے. اللہ کے پاس کیا ہے وہ توحید اور وحدت کے علاوہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی گستاخی ہے، میں اللہ گواہ ہے کہ مجھے یہ نقل کرتے ہوئے اندر سے ڈر لگتا ہے. تو جو لوگ عقیدے کے طور پر یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ انہیں اللہ کا عذاب سمیٹ ڈالے، گھیر ڈالے. تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے.
لیکن ہم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں, ان کو کیوں پکارتے ہیں, صالحین کو, بزرگوں کو؟ ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں, یا ان تصویروں کو جو ہم نے بت کی شکل میں بنا رکھے ہیں, ہم ان سے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے سفارشی بنے اور ہمارے مطالبات کو اللہ کے جناب میں پیش کریں. وَيَرْفَعُ طَلَبَاتِنَا إِلَى اللَّهِ, ہماری مرادوں کو اللہ کے جناب میں پیش کریں اور اللہ اسے پورا کرے. یہ پورا نہیں کرتے, یہ سفارشی بنیں گے. چنانچہ وہم اموات, کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے جبکہ وہ مردے تھے مٹی کے نیچے. ہاں, اب یہ بتوں کو سامنے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو کر رہے ہیں وہ قبروں میں جو ہے وہ دفن ہے ان کو کر رہے ہیں جو مٹی کے نیچے ہیں اور وہ مٹی بن چکے ہیں. ہاں, یہ چیزیں, یہ عقیدہ کیوں ہے مسلمانوں میں؟ یہ عقل کی کمزوری کی وجہ سے, جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے, اور اللہ کے دین کو سیکھنے سے اعراض کرنے کی وجہ سے. یہ لوگ جتنے اس قسم کی چیزوں میں ہیں وہ اللہ کے دین کو سیکھتے ہی نہیں, پڑھنا چاہتے ہی نہیں, قرآن حدیث سے دور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے. تو اللہ کے دین سے اعراض کرنے کی وجہ سے اور اپنی توحید کو مضبوط بنانے سے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں پر فرض کیا ہے. اور یہ بات آگے آئے گی کہ محققین کا یہ کہنا ہے کہ توحید اور ایمانیات کے معاملے میں تقلید نہیں چلتی, اسے سیکھنا پڑے گا. کہہ رہے ہیں چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صرف زبان سے ادا کرنا, اس کے معنی کو سمجھے بغیر, ہاں, اس کے معنی اور تقاضوں کو سمجھے بغیر صرف زبان سے کہنا بہت بڑا بلکہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا خسارہ ہے. سب سے بڑا خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لا الہ الا اللہ کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کا معنی بھی نہیں سمجھتے اور اس کے تقاضے پر عمل بھی نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور عمل اور دل میں جو عقیدہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں, آپ اپنے والدہ والد سے کہو کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور پھر پلٹ کے ایک تماچا مارو اور پھر گالی دو اور پھر تماچا مارو اور کہو کہ میں بہت محبت کرتا ہوں, تو آپ کا قول آپ کے عمل کے موافق ہے کیا؟ ہاں, تو یہ کہا جائے گا کہ میں عزت کرتا ہوں, اس کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے. ہاں, یا تھپڑ مارتے ہوئے گالی دیتے ہوئے عزت کو ملحوظ نہیں رکھا. تو یہ جو متضاد چیزیں, ایسے مسلمان, یہ جو چھوٹی سی میں نے مثال دی, اس سے کہیں بڑی یہ بات ہے کہ ایک طرف مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے معبودیت میں دوسروں کو کھڑا کر دیا, رسول کے سامنے رسالت کے حقوق میں کسی نے امام صاحب کو, کسی نے پیر صاحب کو, کسی نے فلاں بزرگ کو کھڑا کر کے ان کی اطاعت و فرما برداری کہہ رہے ہیں. چنانچہ شیخ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے الا, لیکن یہ یاد رکھو کہ جتنے بھی مکلفین ہیں مسلمان جن کے اوپر شریعت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, وہ سب کے سب انتہائی شدید ضرورت رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اور مطلب سمجھیں اور اس کا جو عظیم الشان معنی ہے اسے اپنی زندگی میں ظاہر اور باطن میں اس کو نافذ کریں. چنانچہ یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں, شیخ زید کہتے ہیں یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ لا الہ یہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان ہیں ان سب کی نفی کرتا ہے, اور الا اللہ یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا اکیلا جو ہے عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. چنانچہ فلا یبقى محل, چنانچہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور تو اس کا معنی کہہ رہا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی مجال اور گنجائش نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کے اور اپنے درمیان واسطے اور وسیلے کا عقیدہ رکھیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی حاجتیں طلب کریں. اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا معنی اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اور اپنے درمیان مانگنے کے لیے, مشکلات کو آسان کرنے کے لیے, حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کو واسطہ وسیلہ نہ بنائیں. کہہ رہے ہیں لا تبقی حاضر, کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ اس قسم کی خرافات اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا, سب کی نفی کرتا ہے. لیکن کوئی سمجھے تب نا شرک کرنے والے. اور دوسرا کلمے کا یہ لا الہ الا اللہ کا جز ہے, اور رہا محمد رسول اللہ کی گواہی, تو یہ کہاں ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, تو اس کا معنی اور مفہوم تقاضا کیا ہے کہ اللہ تبارک و اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے ہر اس چیز میں جس کا آپ نے حکم دیا ہے اور ہمیں اس کی قدرت ہے. دو باتیں کہی, جس کا آپ نے حکم دیا اس کو ماننا ہے اور اس کام کو کرنے کی ہمیں قدرت ہے.
اگر قدرت نہیں ہے تو اللہ نہیں پکڑتا. ہاں، اور جن چیزوں کا حکم دیا اس کو ماننا ہے، اور جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا ہے. حکم کی اطاعت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، اور خبروں کی تصدیق کرنی ہے، یقین رکھنا ہے. اب کوئی شخص اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں مانتا، تو تصدیق نہیں کر رہا ہے، سچا نہیں مان رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کوئی حکم نہیں مان رہا ہے. اب یہ آگے کہہ رہے ہیں، آگے آئے گا. اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کا حکم اور حدیث آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے فلاں مسلک کو میں مانتا ہوں، فلاں سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، چشتی، نقشبندی، قادری، رفاعی، سہروردی، فلانی ڈباکی. ہاں، تو اس سلسلے میں جو عمل بتایا گیا ہے وہ ایسا ہے، یہ حدیث ہم نہیں مان سکتے. ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے امام کا مسلک یہ ہے. آپ نے امام کا مسلک مان کر، ہاں، پیر صاحب کی بات مان کر اللہ کے رسول کی حدیث کو رد کر دیا. اب جب کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ حدیث مانی جائے ان کی بات، تو کہتے دیکھو امام صاحب کی گستاخی، بزرگ کی، پیر صاحب کی گستاخی. اگر حدیث ماننے سے آپ کے پیر صاحب کی گستاخی ہو رہی ہے تو پیر صاحب کی بات مان کے حدیث کا رد کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے. کس کی گستاخی بڑی ہے؟ دوسری بات، قرآن اور حدیث میں تو ایسی 20 50 سینکڑوں دلیل مل جائے گی کہ رسول کو اس لیے بھیجا اللہ نے کہ ان کی اطاعت کی جائے. کیا پیر صاحب کو، امام صاحب کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے جو رسول کا ہے کہ جو کچھ وہ دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ کوئی کتنا بھی ہے، میں اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہوں اور آپ بھی دہراتے رہیے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں یہ بات مزاج بنا دی گئی ہے. الٹے سیدھے واقعات بزرگان دین کے مقامات، اور وہ تو اتنے ماہر تھے، ان کو تو اتنے زبانیں آتی تھی، اتنی کرامتیں کرتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. اور یہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو اس کرسی اور منصب پر بٹھایا جائے جو ان کا منصب ہے ہی نہیں. کیا آپ کسی کا صاحب کرامت صحیح غلط چھوڑ دیجئے. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ کوئی کتنی بھی کرامتوں کا مظاہرہ کرے، کیا وہ رسول کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہمیں عقیدہ لینا ہے تو رسول سے، عبادات سیکھنی ہے تو رسول سے، معاملات دیکھنا ہے تو رسول سے، حلال حرام تو رسول سے. قرآن ہم نے رسول سے لیا، پوری شریعت رسول سے. رسول کا کوئی حکم آ جائے آپ اس کو رد کر دیں تو اللہ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ پوچھئے دنیا کے کسی بھی مفتی سے، پکڑے گا، چھوڑے نہیں جائیں گے. لیکن دنیا کے کسی بھی شخص کی بات کو اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا تو پکڑے جائیں گے کیا؟ کسی بھی امام سے پوچھئے وہ کہے گا بالکل نہیں. اللہ کے رسول نے بھی صاف صاف کہا کہ موسیٰ زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کریں گے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر موسیٰ زندہ ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کر لو تو گمراہ ہو جاؤ گے. مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی مانی تو گمراہ. اب رسول کو چھوڑ کر امام کی مانی، رسول کو چھوڑ کر پیر کی مانی، رسول کو چھوڑ کر مفتی صاحب اور فلاں صاحب کی مانی. موٹی سی بات، کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے اس میں، غور کیجئے. تو کہا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی جو ہم گواہی دیتے ہیں اس کے بھی شرائط ارکان سب موجود ہیں، اور وہ 7 شرائط جو لا الہ الا اللہ کی پڑھی ہم نے، 7 اور بعض لوگ 8 کہتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی بھی بیان کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو محمد رسول اللہ ماننے کے معنی میں یہ شامل ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو تو کرنے والی چیزوں کو بجا لاؤ اپنی طاقت کے مطابق، اور نہ کرنے والی چیزوں سے اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو بچاؤ. اور جن چیزوں کی غیبیات کی آپ نے خبر دی ہے ان پر سر جھکا کے مان لینا، ہماری عقل میں آئے کہ نہ آئے. سائنس والے اس کا رد کریں، کوئی دنیا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم مانتے ہیں. یہ تصدیق کرنا آپ کو محمد رسول اللہ ماننے کے لیے کے اندر داخل ہے. کیوں؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہش اپنے دل سے، اپنے من سے بات نہیں کرتے. ولا يخبر الا بالوحی، اور کوئی خبر نہیں دیتے مگر وحی کے ذریعے، اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو جو چیز کا حکم دے اس کو مان لینا، تصدیق کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، ڈانٹا ہے، روکا ہے، ان سے باز آ جانا. اور وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ، اور عبادات ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے رسول نے مشروع کیا ہے، بتایا ہے. یہ بہت اہم ہے. آج بہت سے لوگ فضائل بتا کے بدعتی عبادات کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان اور جن کا نام ہے وہ ایسی چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں، حکایتیں بیان کرتے ہیں خواب کشف کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے دین مکمل ہو چکا،
اب امام مالک رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں کہ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے زمانے میں دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا، نہیں بتایا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین میں ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، امام مالک کے قول کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں خیانت کی، جو آپ نے نہیں پہنچایا اس کو پتہ چل گیا خواب سے، کشف سے، کسی اور ذریعے سے، تو اللہ کے رسول نے پہنچانے میں خیانت کی، چھپا لیا، اس کو پتہ چل گیا۔ پھر امام مالک نے آیت پڑھی قرآن کی، ہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دیا۔ ہاں تو اب جو اس وقت دین تھا مکمل، آج بھی وہی مکمل دین ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی۔ اور عقیدہ اور عبادات، یہ دماغ میں رکھیے گا، عقیدہ اور عبادات، ان چیزوں کو میں کوئی بھی چیز ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر عبادات میں کوئی عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ معاملات میں منع کی دلیل چاہیے کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے، معاملات میں تو نئی نئی ایجادات کریں، نئی نئی گاڑی اور گھوڑا اور ترقیات کی چیزوں کو اختیار کریں، جائز ہے، شریعت کی مخالفت جب تک نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل نہیں چاہیے کہ یہ قرآن حدیث میں ہے، جیسے ہمارے بولتے نا کہ پنکھا لگانے کی دلیل ہے کیا، ہاں تو اب پنکھا لگانے کی نہیں ہے تو قرآن خوانی بھی ثابت ہو گئی، تو جیسے پنکھا لگا رہے ویسے قرآن خوانی ہے کیا؟ وہ عبادت ہے، یہ معاملات ہیں، دونوں میں فرق ہے، اور دونوں کی جو ایک مثال دیتا ہے وہ جاہل ہے، دونوں میں فرق نہیں کرتا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشروع کیا ہے عبادات، اسی کو کرنا، وما ذالک الا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کی متابعت کریں، اور آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، آپ کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی مشہور آیت کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو الرسول کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ہاں جو رسول کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جو منہ پھیرے گا، پیٹ پھیرے گا اور آپ کی بات کو نہیں مانے گا، عقل میں نہیں آتی، پیر صاحب یہ کہتے ہیں، امام صاحب یہ کہتے ہیں، میرا مسلک یہ ہے، فلاں کا خواب یہ ہے، فلاں کا کشف یہ ہے، یہ دماغ میں نہیں آتی، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جو پیٹ پھیرے گا، تولا کے معنی میں سب ہے، چاہے جس وجہ سے، ہاں فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو پھر ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی کرے، پھر اللہ ان سے سمجھے گا۔ وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ زبان سے کافی نہیں ہے، اس کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ آپ اتباع رسول کریں، اتباع رسول کی، اللہ سے محبت، یہ قرآن معیار دے رہا ہے۔ اب تم جب ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں تو رسول کی اتباع اس کا ایک راستہ ہے جو اللہ نے خود بتایا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ محبت کرنے لگے گا تم سے، تم کو پسند کرنے لگے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جب مسلمان ان معانی کو اختصار کے ساتھ بھی جان جائے گا تو اس کے لیے کفا ہو بشرط، تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ اس معنی کو سمجھنے کے بعد اس شرط کے ساتھ اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جاننا کافی ہوگا کہ وہ اس کے تقاضے کو اپنے عمل میں نافذ کرے اور اپنے دل کو اللہ اکیلے سے جوڑے، نہ اس کی طرف کوئی اور پناہ گاہ تلاش کرے، نہ کوئی اور ٹھکانہ، ہاں اور نہ ہی اس کے اور اپنے درمیان کسی کو واسطہ بنائے کہ فلاں کو میں واسطہ بنا کے اس سے فائدہ حاصل کروں گا اور نقصان سے بچ جاؤں گا، ان چیزوں میں جس پر اللہ کے سوا کسی کی قدرت نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ پانی لا دیجئے، مجھے پانی پینا ہے، میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، دو لوگ سہارا دے کے مجھے جو ہے نیچے پہنچا دیجئے، آٹو میں بٹھا دیجئے، ہاں یا اس طرح کی کوئی مدد جو آپ کر سکتے ہیں میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میں کر سکتا ہوں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ شرک نہیں ہوا۔ جس کی انسان طاقت قدرت نہیں رکھتا، جیسے ایک آدمی بیمار ہے، ہاں ڈاکٹر بھی اس کو شفا نہیں دے سکتا، علاج اور تدبیر کرتا ہے، تو اب کوئی کہے کہ آپ شفا دے دیجئے، تو شفا دینا میری قدرت یا کسی انسان اور کسی مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر بھی اپنی تدبیر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم جو کر سکتے تھے کیا، اب اوپر والے کے ہاتھ میں۔ یہ توحید کی دلیل ہے۔
شفا دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جس پر انسان کی طاقت نہیں ہے اس میں کسی کو واسطہ وسیلہ نہ بنایا جائے, اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے. اور اگر یہ زندہ ہے اگر وہ مردوں میں سے کوئی شخص ہے, پیر صاحب, ولی صاحب, تو اس سے کسی بھی شکل میں اس سے دعا مانگنا, اس سے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. جو انسان میں آپ سے کہہ رہا ہوں پانی لا دیجئے, تو یہ زندہ سے جو آپ کر سکتے ہیں جائز ہے. لیکن کسی مردے سے کہوں کہ پانی پلا دو مجھے, یہ جو آپ سے بولنا جائز ہے یہ مردے سے بولنا جائز نہیں ہے. تو اس سے قطعی طور سے نہ ان چیزوں پر جس پر زندہ مخلوق طاقت رکھتا ہے وہ چیزیں مانگنا مردے سے جائز ہے, اور نہ ہی وہ چیزیں جس پر مخلوق طاقت نہیں رکھتے کبھی بھی. وخیر خلق اللہ رسول اللہ. یہ بات لمبی ہے, میں یہ آخری پیرا پیش کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے بہترین, سب سے اونچے درجے کے مقام رکھنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن لا یجوز لأحد, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی طلب اور دعا کے ساتھ متوجہ ہو, آپ سے دعا مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, چاہے وہ دنیا کی کوئی ذرہ برابر چیز ہو یا دین کی کوئی چیز ہو. کہہ رہے ہیں لأنہ ماتا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت حقیقی موت ہوئی ہے. شیخ زید کہہ رہے ہیں, زید ابھی یہ بات ہندوستان پاکستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنے میں لوگ ہچکتے ہیں, چڑتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. پردہ کر گئے, کیا مطلب پردہ کر گئے؟ قرآن حدیث میں کہاں کہا گیا کہ اتخذ غطاء یا کچھ اس طرح کا لفظ؟ پردہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ بدعقیدگی ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ توبہ کریں. ہمارے یہاں بریلوی حضرات تو بریلوی حضرات, بہت سے دیوبندی بھی کہتے ہیں, اور سنتے بہت سارے اہل حدیث بھی کہنے لگتے ہیں. یہی جہالت کی دلیل ہے, نہیں جانتے ہمارے یہاں بہت سے لوگ. پردہ کرنا بولنا غلط, وصال بولنا غلط. اللہ کے رسول وصال انہیں مل گئے اللہ سے جا کے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات اور موت حقیقی موت ہوئی ہے. آپ سے دنیا کی کوئی ذرہ برابر چیز یا دین کی کوئی ذرہ برابر چیز مانگنا جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لأنہ, اس لیے کہ آپ کی موت حقیقی ہوئی ہے. ہاں آپ زندہ ہیں لیکن آپ کی زندگی برزخی زندگی ہے. وَهُوَ حَيٌّ حَيَاتً بَرْزَخِيَّةً, اور آپ زندہ ہیں برزخی زندگی. لیکن برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف ہے. یہ تمام اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے, نہ کہ اہل خرافات کا, جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. آج کچھ لوگوں کا حیاتی مماتی والا جو ان کا اختلاف بھی چلتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں محفل میلاد میں آتے ہیں, ہماری سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کسی نے تو اس میں انتہائی غلو کرتے ہوئے الٹی سیدھی باتیں کی, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ برزخی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. گستاخی کی بہت سارے لوگوں نے, اور اس کو وہ عزت سمجھتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی, تمام صحابہ, تابعین, تابعین, تمام ائمہ یہی مانتے ہیں, اور ہم بھی اہل حق یہی مانتے ہیں. کہا ولہذا, اسی وجہ سے صحابہ کرام ان کے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام پہ بہت سارے ہموم آئے, غم آئے, پریشانیاں آئی, قحط سالیاں آئی, دکھ آئے, خشک سالی آئی, اور آپس کے بہت سارے اختلافات اور لڑائیاں بھی ہوئی جو ان کے زمانے میں حاصل ہوئی. لیکن صحابہ اور تابعین میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یہ معلوم نہیں ہے, ثابت نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس گیا ہو اور اپنی پریشانی میں آپ سے فریاد طلب کی ہو, اپنا دکھ پیش کیا ہو, آپ کو وسیلہ بنا کر جو ہے مسائل کو, مشکلات کو حل کرنے کے لیے یا استسقاء کے لیے آپ سے مطالبہ کیا ہو کہ بارش برسانے کے لیے سفارش کیجیے اللہ سے. لم یعرف ھذا ابدا, یہ کبھی بھی یہ بات نہیں جانی گئی, اس لیے کہ ان لوگوں نے توحید کو بالکل مضبوط بنایا تھا, اور شرک کے جتنے بھی شکلیں ہیں سب سے صحابہ کرام پاک اور اونچے تھے. اللہ کے رسول نے ان کی ایسی تربیت کی تھی, اور شرک کے صرف طریقے اور اعمال ہی سے نہیں بلکہ ان چیزوں سے بھی صحابہ کرام بہت دور تھے, تابعین بہت دور تھے جو شرک کا ذریعہ بنتے ہیں, شرک کے قریب لے جاتے ہیں. اس کے باوجود فإنہم یعرفون, اس کے باوجود یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. یہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے سب سے اعلیٰ مقام کو خوب پہچانتے اور جانتے تھے. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو آپ کے اس مقام سے اونچا نہیں بنایا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا، اور آپ کو اس مقام سے نیچے بھی نہیں کیا۔ وَلَمْ يُسَوُّوا أَحَدًا بِرَبِّهِمْ، اور کسی بھی شخصیت کو انہوں نے صحابہ کرام نے اپنے پروردگار کے برابر نہیں ملایا، بل قدروہ حق قدرہ، بلکہ اللہ کی ویسی ہی قدر کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ اس کو جو مفہوم کرے حضرت ابن عباس کی تفسیر کی زبان میں کہ اللہ کی ویسی ہی تعظیم کی جیسے اس کی عظمت اور کبریائی اور تعظیم کا حق ہے، برخلاف مشرکین کے، ہر زمانے کے مشرکین، وہ قوم نوح کے مشرکین ہو، مکہ کے ہو، بعد کے ہو، یا آج کے مشرکین ہو، یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اللہ کی قدر و منزلت نہیں پہچانتے، ان کی تعظیم، اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ شرک کرنے والا اللہ کا سب سے بڑا گستاخ ہے۔ چنانچہ یہ مشرکین جو ہے اللہ کی قدر اور عظمت کو نہیں پہچانتے، جیسا کہ اللہ نے خود سورہ انعام میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور دوسرے مقامات پہ بھی یہ جملہ ہے، 3-4 مقامات پہ، کہ انہوں نے اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسے اس کی تعظیم کا حق ہے۔ چنانچہ فالرب سبحانہ، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے کہ جب اس سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، جب سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ کوئی مکروب اور پریشان حال اس سے فریاد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنتا ہے، پوری کرتا ہے، اور جب کوئی اس سے کوئی پریشان حال، تکلیف اور مصیبت میں گرفتار اس سے مدد مانگتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ہاں، یہاں تک شیخ زید کی تشریح ہوئی، اور اس کے بعد شیخ محمد عبد الوہاب کی جو ہے کہ جب تم یہ دل سے جان گئے، شرک باللہ کو جان لیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس عبارت اور اس کی شرح انشاءاللہ ہم اگلے ہفتہ درس میں جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید اور شرک کو خوب اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کو اختیار کرنے، شرک کے تمام قسموں سے، ذرائع سے ہمیں بچنے اور اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر فتنے اور عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔